ولاگ جب یہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے تو جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کی تیسرے دن کے شاید چند ہی گھنٹے باقی ہیں، اور جب آپ یہ ولاگ ملاحظہ کریں گے تو شاید جنگ بندی کی مدت ختم ہونے میں 2 ہی دن بقایا ہوں گے۔ دوسرے دور مذاکرات کے دوسرے دور کی میز اسلام آباد میں سجنے جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ایران سے مذاکرات کے لیے ان کے نمائندے پاکستان میں ہوں گے۔ کچھ وقت پہلے تک جو اپڈیٹس تھیں وہ یہ تھیں کہ ڈی جی وینس اسلام آباد نہیں جا رہے تھے، لیکن ابھی اس ولاگ کے ریکارڈ کرنے سے پہلے ہی یہ اپڈیٹ آئی ہے کہ ڈی جی وینس، وٹکاف اور کشنر وفد میں شامل ہیں اور اسلام آباد آ رہے ہیں۔ بہت اہم اجلاس ہوا ہے وفد کی روانگی سے، اسلام آباد روانگی سے پہلے، جس کو چیئر کیا ہے ٹرمپ نے، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ میرے نمائندگان منگل کے روز، اور میں یہ بھی بتاؤں کہ پہلے تاریخ نہیں دی جا رہی تھی لیکن ابھی بھی کی اپڈیٹ ہے، اس پہ کہا گیا کہ منگل کے روز ایران سے مذاکرات ہوں گے، اور ٹرمپ نے بہرحال کہا ہے کہ کل میرے نمائندے اسلام آباد میں موجود ہوں گے۔ اور ساتھ کے ساتھ ٹرمپ نے اپنا وہ پکا جو فکرہ ہے وہ بھی دہرایا ہے کہ ڈیل اگر کامیاب نہ ہوئی تو جنگ ہوگی۔ ناظرین، میں سلیم امان ہوں اور آپ کی اجازت سے آپ کی سکرین پر ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سے ہم ملتے ہیں۔ پاکستان کے شہر راولپنڈی اور اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ وفود کی آمد سے پہلے ہی پرائیویٹ پبلک ٹرانسپورٹ، گڈ ٹرانسپورٹ بالکل بند کر دی گئی ہے، یا کچھ اڈے بہرحال جو نزدیک ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، اور شاید 2 یا 3 یونیورسٹیز کے جو مڈ ٹرم امتحانات تھے وہ بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں، اور جو یونیورسٹیز کی کلاسز ہیں وہ آن لائن کیے جانے بارے خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو مذاکرات ہونے سے پہلے بہرحال ہوم ورک بھی ہوتا ہے، اور ڈھیر ساری باتیں جو پہلے طے کر لی جاتی ہیں، اور وہی طے کردہ باتیں آپ کو مذاکرات کی میز پر لے کر آتی ہیں۔ ایرانی اسپیکر جو وفد کے سربراہ بھی ہیں، باقر کالیباف، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو باتیں طے ہو چکی ہیں ان پر بات نہیں ہوگی، اور یہ شاید انہوں نے اس سینس میں کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات بدلتے رہتے ہیں۔ ابھی ایران سے یہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ صرف 1 گھنٹے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 7 بیانات بدلے ہیں۔ اس تناظر میں ایرانی اسپیکر کا کہنا ہے کہ جو باتیں پہلے طے ہو چکی ہیں ان پر باتیں نہیں ہوگی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کوششوں سے، پاکستان کے وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی کوششوں سے اور کامیاب سفارتکاری سے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی دوسری میز سجنے جا رہی ہے، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فریقین کی جانب سے، اب تازہ ترین صورتحال کی میں بات کروں تو فریقین کی جانب سے بالکل اسی طرح سے بیان بازی جاری ہے، اور بہت شدید بیان بازی جاری ہے، اور ٹرمپ کا وہ بیان پھر ہم ذکر کریں گے کہ ڈیل نہ ہوئی تو ہم حملے کریں گے، ہم پاور ہاؤسز اور پاور ہاؤسز پل تباہ کر دیں گے۔ ایسا ان کا جو کہنے کہ پکا بدھا لگا فکرہ جو کہتے ہیں وہ ان کا بہرحال آ رہا ہے۔ تو ادھر سے اگر ایران کی بات کریں تو ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ دفاع کا حق رکھتے ہیں، جنگ ہم نے شروع نہیں کی تھی لیکن ہم جنگ بڑھانا نہیں چاہتے، ہم بہرحال بات کرنا چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے۔ اور پھر ان کا کہنا تھا کہ امریکہ جوہری ایران کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ جوہری مواد کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس موقع پر ایرانی فوج کے بریگیڈیئر جنرل محمد رضا، ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلط جنگ، ایران پر مسلط جنگ اگر دوبارہ شروع کی گئی تو عالمی تصادم کا خطرہ ہے۔ یہ ایک الگ سے سٹیٹمنٹ ہے، آپ اس کو دیکھیں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ ایران سے میزائل بنانے کی صلاحیت نہیں چھین سکتا۔ اب اگر ہرمز کی بات کر لیں، اب جانتے ہیں کہ 2 ہی معاملے ہیں نا، ہرمز اور جوہری ہتھیار۔ ہرمز کی اگر بات کریں تو تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ایران نے اس کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، ایران کا قبضہ ہے اس پر، اور یہ قبضہ دوبارہ قبضہ کر کے اس نے ہرمز کو بند کر دیا تھا اس وقت جب امریکہ نے اس کی ناکہ بندی شروع کر دی تھی۔ آج کی اطلاعات یہ ہے کہ 2 جہازوں کو ایران نے واپس بھیجا جو تیل بردار جہاز تھے، اور کل آپ نے دیکھا کہ 2 بھارتی جہازوں کو واپس کیا گیا تھا جن پر فائرنگ بھی ہوئی تھی۔ اور پھر ایران کی قومی سلامتی کونسل کا یہ کہنا ہے کہ جنگ کے مکمل خاتمے تک ہرمز پر مکمل کنٹرول رہے گا اور وہاں کی اس کی نگرانی جاری رکھیں گے۔ اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف۔ اصل مدعا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے جنگ شروع ہی اس بنیاد پر کی تھی کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ تو ایران یہ کہتا ہے کہ جوہری ہتھیار ہمارا حق ہے، امریکہ ایک آزاد ملک سے اس حق کو چھین نہیں سکتا، اور امریکہ کہتا ہے کہ ایران نہ صرف ایٹمی ہتھیار نہ بنائے بلکہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے جو آلات ہیں ان کے حاصل کرنے کی بھی کوشش نہ کرے۔ واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس
2000 کلو گرام یورینیم موجود ہے اور 450 کلو افزودہ یورینیم موجود ہے، جسے آپ انرچ یورینیم بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے اہم جو نقطہ تھا وہ یہی تھا۔ تو امریکی صدر کئی بار کہہ چکے ہیں، امریکی صدر یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران جو ہے وہ افزودہ یورینیم اس کے امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پھر ایران نے یہ کہا کہ یورینیم ایرانی زمین کی طرح مقدس ہے اور کوئی یورینیم کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر خبریں یہ بھی ہیں کہ روس نے پیشکش کی ہے کہ وہ ایران کی یورینیم کو منتقل کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2015 میں بھی ہم نے یورینیم کو منتقل کرنے میں ایران کی مدد کی تھی۔ خبریں یہ بھی آتی رہی کہ جن کی تصدیق بہرحال نہیں کی جا سکی کہ امریکہ یورینیم حوالے کرنے کے بدلے میں ایران کو $20 ارب کے فنڈ جاری کرنے کو تیار ہے۔ ناظرین، دوسری میز جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ مذاکرات کی دوسری میز پاکستان میں سجنے کو تیار ہے۔ یہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری ہے، پاکستان کی کامیاب کوششیں ہیں جس کے بعد مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ پہلے مذاکرات ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے، لیکن کچھ باتیں تھیں جو کرنے کو رہ گئی تھیں، تو یقیناً اس کے لیے اندر کی بات جیسے میں متعدد ولاگز میں کہی ہیں، یہ قیاس اور اندازے ہوتے ہیں اور طرفین کے جو رہنما ہیں ان کی باتوں کو سن کو ایسیس کیا جاتا ہے باقاعدہ طور پر۔ آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب تک مذاکرات ہو نہیں جاتے باقاعدہ طور پر کوئی اعلامیہ جاری یقیناً نہیں ہوگا جس میں ہمیں بتایا جائے کہ کیا کیا مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بہرحال پہلے مذاکرات کی پہلی بیٹھک یقیناً اسے ہم ناکام بھی نہیں کہتے اور کامیاب یوں بھی نہیں کہتے کہ کسی معاہدے کے بغیر وہ ختم ہوئی تھی۔ اس بیٹھک میں بھی توقع کی جا رہی ہے کہ جنگ بندی سیز فائر کو بڑھایا نہ جائے اور دونوں طرف سے فریقین سے دنیا یہ توقع رکھتی ہے کہ مکمل جنگ بندی کا اعلان ہو اور کسی نہ کسی معاہدے پر پہنچ پائیں۔